السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک چینل کے ساتھ جڑے نہیں ہیں وہ فوراً چینل سے جڑ جائیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک اور بے خوف انداز میں سنیں اور دیکھیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز اور خبریں آپ کو آپ کے موبائل پر فوراً مل جایا کرے۔ اور ہاں ناظرین، ہر روز ہم ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ چینل ایک پرائیویٹ چینل ہے اور پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایسے بے باک چینل باقی رہے، چلتے رہے، ترقی کرے، مضبوط ہو، تو پلیز ہر ہفتے اللہ نے جو آپ کو طاقت دی ہے، ہر ہفتے آپ چینل کی مالی مدد اپنی طاقت کے اعتبار سے ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، ایسے ہی گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم نمبر دیا گیا ہے۔ اپنی طاقت کے اعتبار سے چینل کی مالی مدد ضرور کریں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھائی رابرٹ ٹرمپ کا انتقال ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے جاری کردہ بیان کے مطابق ان کے چھوٹے بھائی رابرٹ ٹرمپ جو 71 برس کے ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کی شام اسپتال میں رابرٹ سے آخری ملاقات کی تھی۔ رابرٹ اسٹوری ٹرمپ سن 1948 میں پیدا ہوئے تھے اور وہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ رابرٹ ٹرمپ بھی اپنے والد اور بھائی کی طرح ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ جمعہ کے روز بھائی کے شدید بیمار ہونے کی اطلاع ملنے پر صدر ٹرمپ اپنی مصروفیات میں تبدیلی کرتے ہوئے نیو یارک کے ایک اسپتال میں بھائی کی عیادت کے لیے پہنچے تھے۔ آخر بھائی کا انتقال ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے رابرٹ ٹرمپ کے انتقال سے متعلق بیان نیو جرسی سے ہی جاری کیا۔ مختصر بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا اور لکھا کہ میں رنجیدہ دل کے ساتھ اطلاع دے رہا ہوں کہ میرے بہترین بھائی رابرٹ آج شام پرسکون طریقے سے انتقال کر گئے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ رابرٹ صرف ان کے بھائی ہی نہیں بلکہ ایک بہترین دوست بھی تھے۔ ناظرین، اس وقت سعودی عرب سے ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ حرمین شریفین پریزیڈنسی میں خواتین مہیلاؤں کی 10 اعلیٰ عہدوں پر تقرری کی گئی۔ جنرل پریزیڈنسی الحرمین شریفین کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس کے اعلان کے مطابق خواتین کو ادارے میں 10 اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ جنرل پریزیڈنسی کے اعلان کے مطابق ادارے کے سربراہ عبدالرحمن السدیس کی ہدایت پر کی جانے والی تقرریوں کا مقصد پریزیڈنسی کی کارکردگی میں بہتری اور اہل قوی افراد کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی 2 مقدس مساجد، مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ امور کی نگرانی کے مسئول ادارے کے مطابق یہ تقرریاں مختلف شعبوں میں کی گئی ہے، جن میں انتظامی، ٹیکنیکل، انجینئرنگ، لسانی، ترقیاتی، نگرانی اور مشاورتی امور شامل ہیں۔ قبل ازیں غلاف کعبہ تیاری کے لیے مخصوص شاہ عبدالعزیز کسوہ کمپلیکس، دونوں مساجد کی آرکیٹیکچر گیلری اور لائبریریوں میں بھی خواتین کو تعینات کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سدیس کے حکم پر پریزیڈنسی میں متعدد نئے شعبے بھی کھولے گئے جن میں خواتین امور پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں انہی کے حکم پر انہی کی ہدایت پر خواتین کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ جس طریقے سے UAE نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، ہاتھ ملایا، اس کو لے کر ایران اور ترکی اور عالم اسلام میں کافی ناراضگیاں بھی دیکھی جا رہی ہے۔ اس وقت ایران کے صدر حسن روحانی کا بیان میرے سامنے ہے کہ حسن روحانی متحدہ عرب امارات کے اس فیصلے پر انتہائی برہم خفا اور ناراض نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے
تھا یہ مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے۔ صدر حسن روحانی نے ہفتے کے روز اپنی ایک تقریر میں کہا کہ UAE نے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتہ کر کے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ سمجھیے کہ غداری کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین معاہدے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد خطے میں ایران کے خلاف قوتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ صدر روحانی نے ٹی وی پر اپنی تقریر میں متحدہ عرب امارات کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی میں اسرائیل کے پاؤں مضبوط کرنے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ UAE ہوشیار رہے، انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، ایک غدار قدم اٹھایا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ اس غلط راستے کو چھوڑ دیں گے۔ روحانی نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کا مقصد نومبر میں ہونے والے امریکی انتخابات میں صدر ٹرمپ کی نامزدگی کو مستحکم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے اس معاہدے کا اعلان واشنگٹن سے کیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت یہ بھی آئی ہے کہ راکٹوں کے داغے جانے کے بعد اسرائیل نے غزہ میں فشنگ زون بھی پوری طریقے سے یوں سمجھیے کہ بند کر دیا اور ماہی گیروں کو سمندر میں مچھلیاں پکڑنے سے بھی روک دیا۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز یعنی گزشتہ کل ایک اعلان میں بتایا ہے کہ غزہ پٹی سے آتش گیر غبارے داغے جانے کے بعد اس نے غزہ میں فشنگ زون بن کر کے مچھروں کو سمندر میں کام کرنے سے روک دیا۔ فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام غزہ پٹی سے اسرائیل کی جانب آتش گیر غباروں اور راکٹوں کے داغے جانے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ دیگر کسی نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے تک سمندری علاقے کی بندش جاری رہے گی۔ اسرائیل نے غزہ پٹی پر زمینی، سمندری اور فضائی حصار مسلط کیا ہوا ہے۔ غزہ پٹی کی آبادی میں 20 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ اس سے قبل اسرائیل نے بدھ کے روز مچھلی کے شکار کے لیے اجازت یافتہ رقبے کو 15 سمندری میل سے کم کر کے 8 سمندری میل کر دیا تھا اور اب تو باقاعدہ غزہ میں فشنگ زون کو ہی بند کر دیا اور ماہی گیروں کو بھی سمندر میں مچھلیاں پکڑنے سے روک دیا۔ اسرائیل میں فائر اینڈ ریسکیو سے متعلق اداروں نے بتایا کہ صرف سنیچر کے دن فلسطینیوں کی جانب سے آتش گیر غباروں کے 19 حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کو صبح اعلان کیا کہ اس نے راکٹ حملوں کے جواب میں غزہ پٹی کو سلسلہ وار حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے یہ بھی آئی ہے کہ افغان حکام پر فرانسیسی حکومت نے پریشر اور دباؤ بناتے ہوئے افغان حکام سے کہا کہ فرانسیسی شہریوں کو ہلاک کرنے والے جو 3 طالبان قیدی ہیں جنہوں نے فرانسیسی شہریوں کو مارا تھا، ان 3 قیدیوں کو رہا نہ کیا جائے۔ فرانس نے افغان حکام پر زور دیا۔ اس بیان سے افغانستان میں ہونے والے اہم مذاکرات میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ افغان حکومت نے جمعہ 14 اگست کو کہا تھا کہ انہوں نے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کا آغاز کر دیا ہے اور یہ دوحہ میں طے پانے والے امریکہ طالبان معاہدے کے تحت امن مذاکرات کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ اب تک 80 طالبان عسکریت پسند رہا کیے جا چکے ہیں۔ ادھر فرانس نے اب حکام سے مطالبہ کیا، افغانی حکام سے، کہ فرانسیسی شہریوں کو ہلاک کرنے والے جو 3 طالبان قیدی ہیں انہیں رہا نہ کیا جائے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے ہفتے کو ایک بیان میں یہ بات کہی۔